اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا مهما تأتنا به من آیات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فأرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا، خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے، اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک مقرر وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکایک وہ عہد توڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی سرکشی، نافرمانی، حق کے لیے دشمنی اور باطل پر اصرار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا، تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا، تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ اور جو دلیل بھی پیش کرو ہم اسے رد کر دیں گے اور کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اور نہ تم پر اور تمہارے دین پر ایمان لائیں گے۔ تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان پر اس قدر کثرت کے ساتھ بارشیں نازل کی گئیں جن سے ان کی فصلیں اور پھل تباہ و برباد ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق اس سے کثرت موت مراد ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں طوفان سے ہر حال میں پانی اور طاعون ہی مراد ہے۔ جرادہ سے مراد ٹڈی ہے جو ایک مشہور و معروف جانور ہے جو کھایا بھی جاتا ہے۔ صحیحین میں ابو یعفور سے روایت ہے، میں نے عبداللہ بن اوفا سے ٹڈی کے بارے میں سنا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں ٹڈی کو کھایا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردہ چیزیں اور 2 خون حلال قرار دے دیے گئے ہیں، اور ہاں، مردہ چیزوں سے مراد مچھلی اور ٹڈی اور 2 خونوں سے مراد جگر اور تلی ہے۔ ابن ابو نجیح نے اس آیت کے بارے میں امام مجاہد سے روایت کیا کہ ٹڈی ان کے دروازوں کے کیلوں کو تو کھا جاتی مگر لکڑی کو چھوڑ دیتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ کیڑا ہے جو گندم کے دانے سے نکلتا ہے، اور آپ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا اس سے مراد وہ چھوٹی ٹڈی ہے جس کے پر نہیں ہوتے۔ امام ابن جریر نے سعید بن جبیر کی روایت کو بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی رخصت دے دو، مگر فرعون نے انہیں اجازت نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر طوفان کو بھیج دیا، اور اس سے مراد وہ بارش ہے جو اس قدر شدید تھی کہ فرعونی ڈر گئے کہ یہ کہیں عذاب ہی نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ اس بارش کو روک لے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا، مگر وہ ایمان لائے نہ انہوں نے بنی اسرائیل ہی کو جانے کی اجازت دی۔ تو اس سال ان کی فصلیں، پھل اور گھاس وغیرہ اس قدر کثرت کے ساتھ پیدا ہوئے کہ اس کے پہلے کوئی مثال نہ تھی۔ فرعونی کہنے لگے، ہماری تمنا تھی کہ ایسی ہی فصلیں اور پھل پیدا ہوا کریں،
ادھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی کو بھیج دیا اور اسے گھاس پر مسلط کر دیا۔ فرعونیوں نے جب گھاس پر ٹڈی کا اثر دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی فصلیں بھی ان سے باقی نہ بچیں گی، اس لیے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ٹڈی کو دور کر دے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کو دور فرما دیا، مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے اور نہ انہوں نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے فصلوں کی پیداوار کو حاصل کر کے گھروں میں محفوظ کر لیا اور کہنے لگے اب ہم ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیڑوں کو بھیج دیا۔ اس سے مراد وہ کیڑے ہیں جو غلے میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور آٹا پیسنے کے لیے غلے کی 10 بوریاں چکی کی طرف لے کر جاتے، مگر آٹا صرف 3 من واپس لے کر آتے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے پھر یہ کہنے لگے موسیٰ تم اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ وہ ان کو دور کر دے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیڑوں کو دور کر دیا، مگر انہوں نے پھر بھی بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے مینڈک کے ٹررانے کی آواز سنی تو فرعون سے کہا تم اور تمہاری قوم اس سے کیا کوئی تکلیف محسوس تو نہیں کرتے؟ فرعون کہنے لگا کیا تم نے تو کوئی چکر نہیں چلا دیا؟ شام ہوئی تو مینڈکوں کی اس قدر محتاط ہوئی کہ جب کوئی آدمی بیٹھتا تو اس کی تھوڑی تک مینڈک آ جاتے، اور جب وہ بات کرنا چاہتا تو مینڈک اچھل کے اس کے منہ میں چلے جاتے۔ فرعونیوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے ان مینڈکوں کو دور کر دے تو ہم تمہارے ساتھ ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے مینڈکوں کو ان سے دور کر دیا، مگر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کو بھیج دیا، جس کی وجہ سے ان کی نہروں، کنوؤں اور برتنوں کا پانی سرخ رنگ کے تازہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ فرعونیوں نے فرعون سے کہا ہم خون کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اب ہمارے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ فرعونی کہنے لگے اس نے جادو کہاں کیا ہے؟ ہمارے برتنوں کا تمام پانی خون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر وہ موسیٰ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سے اس خون کو دور کر دے تو ہم تیرے ساتھ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی تو اس نے اسے دور کر دیا، مگر فرعونی ایمان لائے اور نہ انہوں نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت ہی دی۔ امام محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون بہت دل شکستہ اور افسردہ خاطر لوٹا، لیکن پھر بھی اس نے کفر و شر ہی پر قائم رہنے کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسلسل کئی نشانیاں دکھائیں، مثلاً قحط سالی میں مبتلا کیا، طوفان بھیجا، پھر یک کے بعد دیگرے ٹڈیوں، چوہوں، مینڈکوں اور خون کے عذاب میں مبتلا کیا، اور یہ وہی یعنی بہت واضح نشانیاں تھیں۔ طوفان یعنی پانی بھیجا جو سطح زمین پر بہنے لگا، پھر پانی ٹھہر گیا اور ان کے لیے کاشتکاری یا کوئی اور کام کرنا ناممکن تھا، اور جب وہ شدید بھوک میں مبتلا ہو گئے تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی ضرور لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، مگر انہوں نے موسیٰ سے جو وعدے کیے تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی پورا نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی کو بھیج دیا جس نے درختوں کو کھا لیا، جیسا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حتیٰ کہ ٹڈی نے ان کے دروازوں کے کیلوں کو کھانا بھی شروع کر دیا تاکہ ان کے گھر اور مکانات وغیرہ گر جائیں۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا جیسا کہ پہلے کہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو دور کر دیا، مگر فرعونیوں نے اپنے وعدے کو نہ پورا کرنا تھا نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کو بھیج دیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں مجھ سے ذکر کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک ٹیلے کے پاس جائیں اور اس پر اپنا عصا ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے بلند ٹیلے کے پاس چلے گئے، آپ نے اس پر اپنا عصا مارا تو فرعونیوں پر جوئیں اس قدر کثرت کے ساتھ پھیل گئیں حتیٰ کہ گھروں میں اور کھانے پینے کی تمام چیزوں میں جوئیں ہی جوئیں نظر آنے لگیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند اور ان کا سکون ختم ہو گیا، اور جب وہ بہت زیادہ مشکل میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اسی طرح عرض کی جیسا کہ پہلے عرض کی تھی۔
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو دور فرما دیا، مگر فرعونیوں نے اپنے وعدے کو قطعاً پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کو بھیج دیا۔ ان کے گھر، کھانے پینے کی چیزیں اور تمام برتن مینڈکوں سے بھر گئے۔ ان میں سے کوئی شخص جب بھی کسی کپڑے کو کھولتا یا کھانے پینے کی کسی چیز کو دیکھتا تو مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ جب فرعونی اس کی وجہ سے بہت مشکل میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی طرح درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو دور فرما دیا، مگر فرعونیوں نے اپنے وعدے کو قطعاً پورا نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیج دیا۔ آل فرعون کے پانی خون سے بدل گئے۔ وہ جب بھی کسی کنویں یا نہر سے پانی پینا چاہتے یا برتن میں بھرے ہوئے پانی کو دیکھتے تو انہیں ہر جگہ تازہ خون ہی خون نظر آتا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔